ایک بحث ہے، کیا موت اختیاری ہو سکتی ہے؟ خودکشی کی بات نہیں کر رہے کہ جب چاہے انسان مر جائے۔ شیخ محمد حکیم حیت جی تہران کے بڑے برجستہ علماء میں سے گزرے، مجتہدین، مدرسہ منیریہ میں درس بھی دیتے تھے۔ یہ اس بات کے سختی سے ظاہر کے عالم تھے، اس سلسلے میں دو نظریات رہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں موت اختیاری چیز بھی ہو سکتی۔ شیخ محمد حکیم حیت جی جو خود مجتہدی لیول کے تھے، وہ اس نظریے کے خلاف تھے، منکر تھے اس نظریے، کہتے تھے نہیں، میرے پاس اس نظریے کے رد کے لیے دلائل موجود ہیں۔ نماز عشاء کی تعقیبات کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی ان سے ملنے کے لیے آیا، کہا کہ کیا آپ موت اختیاری کے قائل ہیں؟ کہنے لگے ہرگز نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اصل میں میرا مطالعہ ہے، میرے پاس دلائل ہیں، بلا وجہ تو نہیں میں نے ایسا نظریہ قائم کر لیا ہے۔ کہا کہ کیا آپ واقعی قبول نہیں کرتے کہ یہ چیز اختیاری ہو سکتی ہے؟ کہا ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ دیہاتی نے پاؤں قبلے کی طرف پھیلائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور انتقال کر گیا۔ آیت اللہ حیت جی جو تھے سخت پریشان ہو گئے، سب دینی اور جو مدرسے کے طالب علم تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے، ہر لحاظ سے اطمینان کر کے دیکھ لیا وہ بوڑھا واقعی انتقال کر چکا تھا۔ اب ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کیا جواب دیں گے کہ کون ان کے چلتا ہوا ایک شخص آیا، کس طریقے سے آ کر یہاں آ کر مر گیا۔ خیر بہرحال اب ہوا یہ کہ تابوت وغیرہ تیار ہوا، غسل و کفن وغیرہ دے دیا گیا۔ جب دفن کے لیے لے کے چلے تو اچانک سے وہ بوڑھا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور کہا کہ اب اس بات کے قائل ہو گئے کہ موت اختیاری ہو سکتی۔ آقا حکیم حیت جی نے کہا یقیناً میں اب اس بات کا قائل ہو گیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ فقط قائل ہونا ہی کافی نہیں اور نہ درس پڑھنا کافی ہے، بلکہ آدھی رات کو عبادت خدا بھی کرنی ضروری، یعنی یہ مقام اور مرتبہ ان تمام چیزوں سے حاصل ہو سکتا۔ اس کے بعد سے حکیم حیت جی نے باقاعدہ آدھی رات کے بعد، یعنی ہم بعض اوقات دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ والی بات ہے کہ جو عام طور پر علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ پھر جسمانی عبادتوں سے غفلت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ظاہری عبادات کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، دعائیں پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی، جو کہ ایک بالکل غلط خیال ہے۔ اس کے بعد آقا حکیم حیت جی نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا تھا اور اپنے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد بالکل آہو فریاد نہ کرنا، بلکہ خوش ہونا کہ میں اس دنیاوی قید خانے سے نجات پا گیا اور اپنی منزل کی طرف میں چلا گیا۔ اگر تم پھر بھی غمگین ہو تو تم بھی یہ بات یاد رکھ لو کہ تم بھی جلد ہی شاگردوں نے حجرہ کھول کے دیکھا تو قبلہ رخ لیٹے ہوئے تھے اور رحلت کر چکے تھے۔ شیخ عبدالکریم حائری، شیخ عبدالکریم حائری ہمارے ان بڑے علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ جو حوزہ علم قوم ہے نا، یہ شیخ عبدالکریم حائری نے خود قائم کیا تھا۔ شیخ عبدالکریم حائری، ان کے جو والد تھے، یہ بھی بڑی حیران کن آپ کو بات لگے گی کہ اتنے ایسے پروفیشن کے جو ہمارے دماغ میں تصور ہوتا ہے، ان کے والد ایک قصائی تھے شیخ عبدالکریم حائری کی، جنہوں نے حوزہ علم قوم کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہی اجازت سے عارضی نکاح کیا تھا طلب اولاد کے لیے، اور پھر کبھی اپنی اس زوجہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو اس زوجہ نے اس بات کو چھپایا ہوا تھا کہ اس کی کوئی چھوٹی بیٹی بھی ہے۔ جب یہ گھر میں آتے تھے تو وہ اس کو باہر بھیج دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور معلوم چلا کہ یہ اس عورت کی بیٹی ہے جو باہر سردی میں کھڑی ہوئی ٹھٹر رہی تھی۔ فوراً اسی وقت روتے ہوئے واپس آئے، اس عورت کو مدت بخشی اور اس کے بعد گھر آ کر خوب روئے کہ پروردگارہ، میں نے تیری طرف سے نگاہ ہٹا کر مخلوق کی طرف نگاہ کی تھی اور میری اس وجہ سے ایک ننھی بچی کو سردی کی شدت میں ٹھٹرنا پڑا۔ میں تجھی سے لو لگاتا ہوں، تو ہی کوئی اس سلسلے میں حل اولاد کے سلسلے میں میری پیدا کر دے۔ پروردگار عالم نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں ان کی بوڑھی بیوی سے ہی شیخ عبدالکریم حائری پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ شخص اتنا بڑا ایک مرجع بنا کہ جس نے باقاعدہ حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اب
آپ یہ خود یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک قصائی کی معرفت تھی. ہمارے دماغ میں تو یہاں کے جو قصائی ہوتے ہیں وہ ہیں، لیکن جو دیندار معاشرے کا جو اگر کوئی شخص ہے تو دیکھیے اس نے کتنے بڑے مقام کو حاصل کیا. خالی عام لوگوں کی معرفت کی بات نہیں ہو رہی، جانوروں تک کی معرفت ایسی ہے کہ جیسے ہم نے پانی کی معرفت پچھلی دفعہ بیان کی تھی، اسی طریقے سے جانوروں کی بھی معرفت، کہ جس طریقے سے امام حسین کے ذوالجناح کی جو بات بیان کی جاتی ہے کہ اس کی کیا معرفت تھی، اسی طریقے سے سید سجاد کے ناقے کے متعلق بھی یہ ملتا ہے کہ اتنا امام کی معرفت رکھتا تھا کہ امام کی شہادت کے بعد نہ اس نے قطن کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، بلکہ قبر امام پر آیا تھا چوتھے امام کی، اور سر کو زمین پر مار مار کے اس نے اپنی جان دے دی تھی. جس طریقے سے ذوالجناح نے اپنے پاؤں کے ذریعے کتنے سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا. اچھا اب دیکھیے انسان اپنی بس معرفت بڑھائے، اپنی یقین کو بڑھائے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے موت وغیرہ کوئی چیز حقیقت نہیں رکھے. ائمہ کے تمام اصحاب اپنی موت کے تمام تر تفصیلات سے آگاہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی باقاعدہ اسی درخت کو پانی دیا کرتے تھے جس پر ان کو سولی دی جانی تھی. دیکھیے جو 4 اصحاب ہیں نا امام کے، ان کو بلکہ پیغمبر اسلام کے، ان چاروں کو ارکان اربعہ کہا جاتا ہے. 4 یعنی ایمان کے 4 رکن ہیں، ان میں ایک رکن سلمان ہے، ایک مقداد ہیں، ایک ابو ذر ہیں اور ایک عمار یاسر. یہ 4 افراد، ان کو ارکان اربعہ کہا جاتا ہے. 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جسے نہ کبھی شک ہوا ہو اور نہ کوئی خلل واقع ہوا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مقداد کو دیکھ لو. مقداد کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جسے کبھی نہ کبھی کوئی شک ہوا نہ کبھی کوئی خلل واقع ہوا باقاعدہ. اچھا اب دیکھیے ان چاروں ارکان اربعہ نے ایک خاص انداز سے بھی وفات پائی. حضرت ابو ذر 32 ہجری کے اندر انتقال کر گئے، مقداد 33 ہجری کے اندر انتقال کیا ہے، سلمان فارسی نے 36 ہجری میں انتقال کیا، اور عمار یاسر تو 37 ہجری کے اندر جنگ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. مقداد جو تھے ان کی ایک بیٹی تھی، کریمہ اس کا نام تھا. مقداد کے ایک بیٹے کا نام معبد بھی تھا. اب اسے زمانے کی ستمگاری کہیں یا کیا کہیں کہ مقداد کا اپنا بیٹا خراب نکل گیا، ناخلف ہو گیا. جنگ جمل میں مقداد کا اپنا بیٹا حضرت عائشہ کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا. مولا جب گزر رہے تھے لاشوں کے پاس سے جنگ جمل میں کے بعد، تو مولا جب معبد کے لاشے کے پاس پہنچے تو اس کو دیکھ کر کہا کہ اگر خدا اس کے باپ کے اوپر رحمت نازل کرے، آج اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کی رائے اپنے بیٹے کی رائے سے بہت مختلف ہوتی. عمار یاسر مولا کے ساتھ ساتھ تھے. کہا کہ امیر المومنین میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور خدا کی قسم جو بھی حق سے دوری اختیار کرے گا مجھے اسے قتل کرنے میں ذرہ برابر تعامل نہ ہوگا. یعنی میں یہ سوچ کے نہیں رکوں گا کہ مقداد کا بیٹا ہے. تو مولا نے بڑی تعریف کی اور ان کے لیے جزائے خیر کی بات کی. منتہی الاعمال میں باقاعدہ اس واقعے کو جو ہے وہ لکھا گیا. اسی طریقے سے کیونکہ ان صحابیوں کی بات بیان ہو رہی، چھٹے امام پیغمبر اسلام کے لحاظ سے ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان حذیفہ حلال و حرام کے مسائل کے اندر سب سے بینا تر تھے. یہ پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ حلال و حرام کے مسائل میں سب سے بینا تر ہیں حذیفہ، اور عمار کا شمار سابقین اسلام میں ہوتا ہے، اور مقداد ان افراد میں سے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں جو اپنے ہر کام کو بہت کوشش اور لگن سے انجام دیتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کے متعلق یہ بات کہی کہ ہر چیز کا ایک ہیرو ہے، اور قرآن کے ہیرو عبداللہ ابن عباس، فارسی میں اس کو قہرمان یا ہیرو جو بھی کہا، پہلوان وغیرہ کہا جاتا ہے. اور چھٹے امام یہ بات بھی بیان کرتے تھے کہ مقداد امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی فوج کے کمانڈرز میں سے ہوں گے. تو بہرحال دیکھیے ان لوگوں نے اس مقام کو حاصل کیا، اپنی موت کی تفصیلات سے واقف ہوتے ہوئے اس سے فرار اختیار نہیں کی اور بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.